جبکہ بحیثیت مسلمان اگر آپ کا توکل سٹرونگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے رب نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر نہ تو کسی آپ نے بابے کو فون کرنا ہے نہ کسی اور بندے کو. آپ کا سمپل یہ ہونا چاہیے کہ وضو کریں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، وہ الفاظ جن کے پڑھنے سے ہر مشکل فوراً دور ہو جائے، تو وہ میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بارے میں آپ سے آج بات کروں گا. یہ حدیث امام احمد ابن حنبل نے بھی درج کی اور طبرانی میں بھی یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مشکل ہو، جب کوئی مصیبت ہو، چاہے وہ رزقی ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اگر آپ یہ دو الفاظ پڑھیں، کیا؟ اللہ ربی لا شریک لہ، تو وہ تو پریشانی اللہ تعالیٰ فوراً دور کر دیتے ہیں. اور یہ بات آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے حضرت ابن عباس اور دوسرے لوگوں کو بھی اس گھر جا کے ان کو سمجھایا اور بتایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے. تو آپ اس پر عمل کیجئے اور اس کو کثرت سے پڑھنے کا معمول بنائیے. ٹھیک ہے جی؟ تو انشاءاللہ پریشانی کوئی بھی ہو، اللہ کے حکم سے دور ہوگی. دیکھیے، جن گناہوں سے اللہ پاک نے روکا ہے نا، اس میں سب سے بڑا گناہ شرک کا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. جب کوئی مشکل، جب کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اگر کوئی آزمائش کی صورت میں یا کسی بھی گناہ کی اس پاداش میں، تو اس کی اسی طرح سے رحمتیں اور جو عافیتیں ہیں، وہ نعمتیں ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. تو پھر ہم پریشانی کی صورت میں دوسرے اسباب پر کیوں تکیہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ دوسروں سے کیوں رابطہ کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے رب سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ ہمارے زبان پر یہ لفظ کیوں نہیں آتے کہ ہمارا رب ہی ہمارا سب کچھ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں؟ تو پھر ہم نے اپنے رب کو کیوں نہیں پکارنا جب پریشانی یا مشکل آتی ہے؟ لاجک صرف یہی ہے، تھیم بھی یہی ہے کہ جب پریشانی آ جائے، اور میں نے کئی جگہ پہ یہ بھی بات پڑھی کہ پریشانی، ہم اکثر یہ دستور معاشرہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی پریشانی دوسروں کو بتانے سے پریشانی کم ہوتی ہے. حالانکہ پریشانی بڑھ جاتی ہے جب آپ دوسروں سے اس کا ذکر کرتے ہیں. کیسے؟ اس طرح سے کہ دیکھیے، ہمارا ریسپانس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، تو ہم لوگ اپنے سہاروں کو، دنیاوی سہاروں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو تلاش کرتے ہیں، موبائل نکالتے ہیں اور اپنے نمبر دیکھتے ہیں، یا میں کس کو کال کروں اس مسئلے میں، اس کو. جبکہ بحیثیت مسلمان اگر آپ کا توکل سٹرونگ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے رب نے ہی سب کچھ کرنا ہے، تو پھر نہ تو کسی آپ نے بابے کو فون کرنا ہے نہ کسی اور بندے کو. آپ کا سمپل یہ ہونا چاہیے کہ وضو کریں اور مصلی پہ بیٹھ جائیں، 2 نفل پڑھیں اپنی حاجت کے لیے اور اپنے رب کے سامنے التجا کریں کہ اللہ میرے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے، آپ نے یہ اس مسئلے کا حل مجھے عطا فرما دیجئے، میری اس پریشانی کو دور کر دیجئے، کیونکہ آپ کے علاوہ مجھے اور کوئی سہارا میرا ہے ہی نہیں، میں کس طرف جاؤں؟ میرے رب تو آپ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات، یہ ادا، یہ چیز اللہ کو پسند ہے. وہ پریشانی فوری طور پر دور ہو جاتی ہے جس کا کسی سے ذکر نہ کیا جائے، اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کے اس کے بارے اللہ سب جانتا ہے. آپ کے منہ سے سننے کا شاید کوئی کہنا کہ جب سب کچھ ہونا ہی ہے تو اللہ جانتا ہی ہے، پھر دعا کیوں کریں؟ بھائی دعا تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، تو پھر دعا کیجیے. تو دعا کریں اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، مانگیں. اللہ کو مانگنا پسند ہے، وہ آپ کی مشکل ٹال دے گا. یہ چیز نہیں سیکھتے ہم لوگ دنیاوی سہاروں، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا بڑا توکل ہے اپنے رب کی ذات پر. اس طرح توکل نہیں ہوتا میرے بھائی. توکل کی بڑی اور چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، ابھی تو بہت منزل دور ہے. ٹھیک ہے؟ ہم لوگ اگر ہمارا توکل جو ہے نا، وہ اپنے رب سے زیادہ آج کل کی جو جس جنریشن کا ہم فیس کر رہے ہیں اور جو رابطے میں رہتی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان کا توکل اسباب پہ ہوتا ہے، رب کی ذات پہ نہیں ہوتا. جس کا رب کی ذات پہ توکل ہوتا ہے نا، وہ اپنے اسباب کو اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، اپنے رب پہ بھروسہ کرنا سیکھیے. وہ کیا ہی بات تھی کہ توکل تو اس شخص کا سٹرونگ ہے نا کہ جس کے پاس آج کے دن کے کھانے کے پیسے ہیں، تو اس میں بھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ آدھے جو ہے وہ خیرات کر دیتا ہے.
وہ اس کا توکل ہوتا ہے کہ میں رب کے راستے پہ دے رہا ہوں تو 1 کا 70 میرے پاس آنا ہی ہے. تو یہ توکل تو ختم ہو چکا ہے. اب تو یہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے جب ہمارے اپنے اخراجات میں سے اپنے خرچ میں سے کچھ بچے گا تو پھر اللہ کے نام پر دیں گے. تو بس جب یہ سوچ آپ کے اندر چل رہی ہے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے، سمیع العلیم ہے، پھر تو علم میں ہے اللہ کے ہر چیز. تو بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اسباب پر جب توکل کریں گے تو پھر معاملات دوسرے ہو جاتے ہیں. تو رب پر توکل کرنا جو ہے اس کا اسی طرح سے کریں جیسا کہ حکم ہے. اور اصل میں بات یہی ہے نا کہ ہم قرآن کا جو اکثر جو پیغام ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ عربک میں ہے اور ہم اس کا ترجمہ پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں کلیئر وہ میسج کنویڈ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں تک وہ پہنچا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے بندے سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. تو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر ہر مشکل سالو ہو جائے گی، کیونکہ ہر چیز ایکسپلینڈ ہے اس کے اندر. آپ کو زندگی گزارنے کے تمام طریقے حدود و قیود بتا کی، پھر جو بات سمجھ نہیں آتی تو اس کے بارے میں تمام تفصیل جو ہے وہ احادیث کے اندر بتا دی گئی. تو قرآن و حدیث کا علم ہر مسلمان کو، اسی لیے علم تو یہی ہے. ہم نے علم سمجھ لیا اس کو جو مغربی تہذیب سے آ رہا ہے، جو دوسرے لوگوں سے آ رہا ہے، کہ وہ جس نے انگریزی جو نہیں جانتا پڑھا ہوا تو وہ جاہل ہے، جس کو قرآن کا حدیث کا علم ہے یا وہ دین کا طالب علم ہے اس کو تو کسی وہ تو بیکورڈ آدمی ہے، اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے. تو قابل اور عالم کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کے پاس دوسری جو ہے تہذیبوں کا علم ہے، وہ دوسری زبانیں جانتا ہے، انگریزی علم جانتا ہے، وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ایسی بات نہیں ہے اگر آپ اپنے دین سے جڑیں. یہ جو قرآن ہے نا یہ آپ کا ایک پورا ضابطہ حیات ہے، پورا میسج اللہ پاک نے بھیجا. ترجمے سے پڑھنا شروع کریں، آپ کو کسی میرے جیسے مولوی سے کچھ سیکھنے کی بابے سے ضرورت نہیں پڑے گی، ہر چیز آپ کو کلیئر ہو جائے گی. جو سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے احادیث تلاش کریں. تو ایک میسج تھا، باقی تو کرنی آپ لوگوں نے اپنی مرضی ہوتی. تو ہاں اس عمل کے بارے میں کچھ سمجھنے کی تو خیر ضرورت نہیں ہے، مگر مختصر شارٹ میں کیونکہ جب بتایا جاتا ہے تو آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا اور بھی کسی روحانی مسئلے کے بارے میں مشورہ لینا ہو تو لے سکتے ہیں. وظیفہ نہ پوچھیے گا. تو آپ شام 8 سے 11 بجے تک میں اویلیبل ہوتا ہوں واٹس ایپ پہ. کال پہ اگر بات کرنا چاہیں تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، چاہے پاکستان سے ہوں یا کسی اور کنٹری سے ہوں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے میں پھنسے اور وہ مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، بہت سارے آپ نے معاملات کیے بھی، تو اس کے لیے یہی ریکویسٹ رہے گی کہ اس کے لیے آپ وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے. باقی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. ایک کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے مسائل کو حل فرما دے. تو آپ سے بھی ہمیشہ میری یہی ریکویسٹ رہتی ہے کہ جناب دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی صرف طلب اور ضرورت رہتی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.